السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جواب دو اور میں ہوں فاروق وڑائچ۔ آج ہمارے مہمان جو ہیں وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں۔ آپ سینٹ کے رکن رہے ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ جو موجودہ منظرنامہ ہے اس پہ کیا کہتے ہیں، انہی سے رائے لیتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ مصروفیات بس وہی روٹین کی جو کسی بھی ایک ٹپیکل سیاستدان کی ہوتی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، فاتحہ درود، حلقے کے اندر مصروفیات، کوشش کرنا لوگوں کی اگر کسی معاملے میں کوئی مدد کر سکیں، اور پھر شام کو آپ کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں۔ آپ نے پیپلز پارٹی سے راہیں جدا کر لی، اور جدا بھی اس موقع پہ ہوئیں جب اعظم سواتی صاحب والا معاملہ آیا۔ بعد ازاں ایف آئی اے نے تو اس ویڈیو کو جعلی قرار دے دیا۔ آپ اپنے سٹانس کو کہاں پر دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جو ہمارے اس ملک کے اندر ایک نظام موجود ہے، اس نظام میں انصاف تو کبھی کسی کو ملتا ہی نہیں ہے۔ جس ویڈیو کو جعلی قرار دیا گیا، اعظم سواتی صاحب کے مطابق وہ فراہم کی ہی نہیں گئی تھی۔ ان کو نہیں دی گئی تھی؟ جو ہمارے ہاں ایک جج صاحب کی ویڈیو سامنے آئی میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں، ہمارے ہاں ہر روز آڈیو ٹیپس کا ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے اور وہ سامنے آ جاتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اصل سوال یہ نہیں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ کر کون رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں چاہے جوڈیشری ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے سیاستدان ہو، ان کو بلیک میل کون کر رہا ہے، ان کی گفتگو کون ریکارڈ کر رہا ہے؟ کیا قانونی طور پہ کسی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس طرح کی گفتگو ریکارڈ کرے؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کیا ہوا؟ دیگر جوڈیشری کے جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں؟ میں تو وکیل ہوں، کئی ایسی چیزوں سے واقف ہوں کہ جو ابھی تک شاید میڈیا پر بھی نہیں آئی۔ جو سیاستدان کئی ایسے تلخ لمحات سے گزرے ہیں جو میڈیا پر نہیں آئی۔ ہمارے کئی صحافی دوست ایسی تلخ چیزوں سے گزرے ہیں کہ جو انسان اپنی عزت کی پاسداری کے لیے اس نے ان کا ذکر نہیں کیا۔ لوگوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کی ویڈیوز تو دکھا کے؟ آبویسلی ہمارے ملک کے اندر ایک ایسا نظام ہے کہ اس نظام میں ہم کوئی بہتری لے کر نہیں آنا چاہتے۔ 75 سال ہو گئے ہیں اس ملک کے اندر، ہم اپنی سیاست کو، اس ملک کے نظام کو کسی ایسے مقام پر نہیں پہنچا سکے کہ جہاں پر انسان فخر کر سکے۔ ریجن کے اندر آپ دیکھیں انڈیا کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش کہاں پہنچ گیا، اور آج پاکستان کا موازنہ اگر افغانستان سے کیا جا رہا ہے تو انہی وجوہات کی بنا پہ کیا جا رہا ہے۔ نہ یہاں پر کوئی انسٹیٹیوشن کی یہ مسائل سینکٹیٹی ہے۔ ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ریکارڈ نہ ہو لوگوں کی کالز، لوگوں کو بلیک میل نہ کیا جائے تو پاکستان کے مسئلے حل ہو جائیں؟ دیکھیں، ایلیفنٹ ان دا روم کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ ایلیفنٹ ان دا روم یہ ہے کہ ہم نے آج تک یہ تعین نہیں کیا کہ یہ ملک چلانا کس نے۔ یہ ملک اسٹیبلشمنٹ نے چلانا ہے یا سیاستدانوں نے چلانا ہے؟ کوئی ملک نہیں چل سکتا جس میں حکمران دو ہوں۔ پارلیمنٹ، سویلین، ان کا کام ہے ملک چلانا۔ ہم ہی جیسے لوگ ہیں نا جنہوں نے بھارت کو چلایا۔ ہم زیادہ دور نہیں جاتے، ہم یورپ اور امریکہ کی طرف نہیں جاتے، مغرب کی جانب نہیں دیکھتے، ہم اپنی ریجن کے اندر دیکھتے ہیں۔ تو جب تک ہم اس فنڈامنٹل کانٹرڈکشن کو نہیں طے کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس کا کام ہے اور حکومت دینا کس کا کام ہے، تب تک یہ ملک کہیں نہیں پہنچ سکے گا۔ پچھلے ان 15 سالوں کے اندر جو اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوا، جو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مذاق ہوا، پھر اس کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹیز نے جو مذاق کیا، وہ ہم سب کے سامنے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سب سے جو جمہوریت کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سال یا یہ مہینے سیاہ اگر آپ کہیں تو وہ کون سے رہے؟ دیکھیں، بتدریج تنزلی کا ایک سفر ہے۔ 2013 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کو اقتدار میں لانے کے لیے جو انہیں سپورٹ حاصل رہی، 2018 کے الیکشنز میں پھر جس طریقے سے آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا، مختلف حربے آزمائے گئے، پری پول ریگنگ جس کو آپ کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں پی ٹی اے کا مینڈیٹ نہیں تھا 2018؟ بالکل نہیں تھا، پاپولر وہ ضرور تھے لیکن مینڈیٹ نہیں تھا۔ پھر اسی طرح اب جو صاحب کے ساتھ ہوا، یہ وہ کانسیکوینسز ہیں جو وہ بھگت رہے ہیں کہ جو پاکستان میں ہر حکمران اس چکی سے گزرا ہے۔ میاں نواز شریف 80 کے میاں نواز شریف اور تھے، 90s کے میاں نواز شریف اور تھے۔ انہوں نے بھی ایک سفر طے کیا جس میں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ شاید کہ اب ملک جو چلانا ہے وہ اس طرح ممکن نہیں ہے، اور جو توقعات ہیں وہ ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ تبدیلی لے کر نہیں آ سکتے، تو وہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا کہنے پہ مجبور ہوئے۔ تو ہمیں جب تک یہ فنڈامنٹل کانٹرڈکشن نہیں طے کریں گے کہ یہ ملک چلانا کس نے،
تو اس وقت تک ہم کہیں نہیں پہنچ پائیں گے. یہ کنفیوژن برقرار رہے گی, کبھی سیاستدان اوپر, کبھی اسٹیبلشمنٹ اوپر, آپس کا یہ جھگڑا, اور جب تک پالیٹکس فکس نہیں ہوگی آپ معیشت کو فکس نہیں کر سکتے. آپ کی ٹویٹ میں پڑھ رہا تھا, آپ کو کیا مسئلہ ہے اگر چیف جسٹس صاحب آبادی کے اوپر سیمینار کروائیں یا چیف آف آرمی اسٹاف زراعت کے اوپر سیمینار کروائیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ آئین کے تحت ان کا اختیار ہے. آپ بتائیں, آپ صحافی ہیں, آپ نے آئین تو پڑھ رکھا ہوگا. انسٹیٹیوشن جو ہیں آپ نے آئین مدد پڑھا نہیں کر سکتے. نہیں, آپ نے آئین پڑھا ہوگا, جی. آپ صحافی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا. تو کیا آئین کے اندر کوئی ایسا کلوز آرٹیکل موجود ہے جو امپاور کرتا ہے کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ انصاف کے علاوہ کوئی اور کام کریں, یا آرمی چیف ہیں وہ دفاع کے علاوہ کوئی اور کام کریں؟ آپ بتائیے. اندر تو سیاستدانوں کا بھی یہ موجود نہیں ہے کردار جو وہ نبھاتے ہیں, جو وہ کرتے ہیں, جو میں نے آپ سے بڑی کیٹیگوریکلی کلیئر بات کی. ہم ایک فرینک کانورسیشن کر رہے ہیں نا, بھائیوں کی طرح ایک فرینک کانورسیشن کر رہے ہیں. بالکل I don't want to put you in the spot, you don't put me in the spot. ان کا یہ رول نہیں تھا. یہ رول نہیں ہے, نہیں ہے. ججمنٹس موجود ہیں اس طرح کی, سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں, اطہر منیلا صاحب کی ایک ججمنٹ موجود ہے. تو ہم دیکھیں نا, یہی تو وجوہات ہیں کہ سیاستدان اپنا کام نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے. یہ پرائمری رسپانسبلٹی تو سیاستدانوں کی ہے. سیاستدان وہ سپیس چھوڑتے ہیں اور وہ ویکیوم جو ہے وہ پھر کسی نہ کسی نے تو فل کرنا ہے, اور وہ فل کر جاتے ہیں. اب جس طرح عمران خان صاحب کا دور حکومت تھا, تو اس دور حکومت میں انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کیا. بڑی بڑی امپورٹنٹ لیجسلیشنز آئیں, گلگت بلتستان کے حوالے سے, فاٹا کے حوالے سے, حتیٰ کہ جب پاکستان بھارت دونوں کے درمیان پلوامہ کے ایشو کے اوپر ایک جنگ کا ماحول بن گیا, اس وقت بھی وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھے. اس وقت آرمی چیف کو وہ ویکیوم فل کرنا پڑا, اور انہوں نے بیٹھ کر اپوزیشن کو اعتماد میں لیا, جو وزیر اعظم کو لینا چاہیے تھا. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سیاستدانوں کی بہت غلطی ہے. لیکن ہم اس تاریخ کو بھی نہیں نظر انداز کر سکتے کہ ہمارے ملک کے اندر ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپس بھی رہی ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر ایک اوور سائزڈ رول ہے اسٹیبلشمنٹ کا. تو یہ بنیادی کانٹرڈکشن جب تک آپ طے نہیں کریں گے, آپ کی پالیٹکس آپ فکس نہیں کریں گے, آپ معیشت کو بھی فکس نہیں کر سکتے. اور ان ساری چیزوں کا کانسیکوینس کیا ہو رہا ہے؟ کانسیکوینس یہ ہو رہا ہے کہ آج اس ملک کے اندر آپ ڈیٹا اٹھائیں, آپ فگرز اٹھائیں, کوئی اس ملک کے اندر ڈاکٹر, انجینئر, پروفیشنل کسی قسم کا بھی ہو, وہ اس ملک میں نہیں رہنا چاہتا, وہ اس ملک سے باہر جا رہا ہے. اگر اس ملک کے اندر اس وقت ایک کاروبار کوئی چل رہا ہے, ایک دھندا اگر کوئی چل رہا ہے, تو وہ لوگوں کو باہر بھیجنے کا دھندا چل رہا ہے. اس کے علاوہ ملک میں باقی سارے کاروبار ٹھپ ہیں. یہاں کا نوجوان یہاں کیوں نہیں رہنا چاہتا؟ 400 نوجوان اگر ڈوب کے سمندر کے اندر سمندر برد ہو جائیں, تو وہ کیوں, کس وجہ سے وہ اس ملک سے جا رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو زندگی گزارنے کی جو اپرچونٹیز ہیں, اچھی بہتر زندگی گزارنے کی, وہ اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے. اور یہ اشرافیہ آپس کے اندر, آپس کے جو جھگڑے ہیں ان کے, یہ ان کو سالو نہیں کر پا رہے, اور قیمت عام عوام ادا کر رہی ہے. ہماری ایک ہزارہ بچی جو ایک ہماری ہاکی ٹیم کے اندر بھی تھی, ہماری فٹ بال ٹیم کے اندر بھی تھی, اس کا ایک معذور بچہ تھا گھر پہ, اتنی کامیابیاں حاصل کرنے کے باوجود وہ اس کو نہیں, اور اپنا گزارا نہیں کر پا رہی تھی, وہ بھی یہاں سے یہی راستہ اختیار کر کے نکلی اور اٹلی کے قریب سمندر کے اندر ڈوب کے مر گئی. ہمارے آپ فگرز اٹھائیں, کل بی بی سی نے خبر کی ہے کہ 2022 کے اندر اس ملک سے جو انلیگل امیگریشن ہوئی, لیگل نہیں, لیگل امیگریشن تو ہماری 10 لاکھ کا فگر کراس کر چکی ہے, جو انلیگل امیگریشن ہوئی وہ 2022 میں 7,000 لوگ انلیگلی گئے, اور یہ فگر ایک ایسٹیمیٹ ہے. صرف اس سال آپ کے 14,000 لوگ انلیگلی یہاں سے نکل چکے ہیں. ہزاروں لوگ آپ کا نوجوان اس وقت لیبیا میں پڑا ہے. کیوں پڑا ہے؟ وہ کیوں اتنا خطرناک سفر اختیار کر رہا ہے؟ کہ اس کو وہی زندگی یہاں پر اویلیبل نہیں ہے, اور اس کے قصوروار ہم سب ہیں. عوام کے سال سے گزر رہی ہے, وہ ہمیں پرواہ نہیں ہے. ہماری ترجیحات صرف یہ ہے کہ ہم اقتدار حاصل کریں, پاور پالیٹکس کریں, اور ڈیلیور بے شک نہ کریں. تو یہ فنڈامنٹل کانٹرڈکشنز ہمیں دور کرنی پڑیں گی. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم پاکستان بڑا تیزی سے, میرے منہ میں خاک, لیکن ایک ناکام ریاست کا سفر طے کر رہا ہے. آپ کے پاس ہم خوشیاں مناتے ہیں کہ جی کہ آئی ایم ایف نے ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لیا, $3 ارب انہوں نے ہمیں پکڑا دیے. یہ خوشیاں منانے والی بات ہے؟ آپ اپنی ریجن کے اندر دیکھیں, باقی ملک ترقی کر رہے ہیں, کہاں ان کے فارن ریزروز ہیں, کہاں آپ کھڑے ہیں. نہ ہم دہشت گردی کا معاملہ حل کر سکے, نہ ہم معیشت کا معاملہ حل کر سکے, نہ ہم پالیٹکس حل کر سکے. تو ہم کیا کر رہے ہیں آخر؟ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی. ایک شارٹ کمرشل بریک, پھر حاضر ہوتے ہیں. تو مصطفیٰ صاحب کا مستقبل کیا ہے سیاسی, کیا لائے عمل ہو سکتا ہے, واپس آگے بتاتے ہیں. ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جناب. مصطفیٰ صاحب, یہ میں جب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ مصطفیٰ نواز کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں رہے,
تو وہ تو یہ بتاتے ہیں کہ شاید کوئی آپ کی وزارت کا مسئلہ تھا, آپ فیڈرل منسٹر بننا چاہتے تھے. آپ ہی اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیں کہ آخر مسئلہ کیا تھا. یہ تو بہت پرانی بات ہے, بہت کچھ پلوں کے نیچے سے بہہ چکا. آپ کو یاد ہوگا کہ میں بلاول بھٹو صاحب کا ترجمان بھی تھا, میں نے اس سے بھی ریزائن کیا, اور یہ تو بہت پہلے کی بات اچھا, یہ تھی. خود کیا تھا یہ جبرن لیا گیا؟ میں نے خود ریزائن کیا تھا جب میں بلاول بھٹو صاحب کا ترجمان تھا, اس پوزیشن سے میں نے ریزائن کیا. پھر بعد میں جس وقت حکومت آئی تو اس وقت مجھے وزارت ضرور آفر کی گئی, اور میرا اس وقت مقدمہ یہ تھا کہ دیکھیے حکومت لینے کے نتیجے میں میرے گھر تو روز یہاں پر سینکڑوں لوگوں کی لائن لگی ہوگی, کوئی روزگار مانگ رہا ہوگا, کوئی فلانی چیز مانگ رہا ہوگا, اور وزیر مملکت جو ہے وہ ڈیلیور اس پوزیشن میں نہیں کر سکتا, اس کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں ہوتے. اور پھر حکومت بھی کہ سال 6 مہینے کے لیے, تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اور الٹا کیونکہ میں نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو مجھے نقصان ہوگا, تو بڑی مہربانی, اور میں نے بڑے احترام سے معذرت کر لی. پھر اس کے بعد جو حرکتیں شروع ہوئیں جس کے اندر میرا موقف ہمیشہ یہی رہا کہ تحریک انصاف کو آپ اس طرح ٹریٹ نہ کریں جس طریقے سے آپ کا ایک مقدمہ تھا کہ آپ کے ساتھ ان کے دور میں زیادتیاں ہوتی رہیں. پھر آپ اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ وہ اگر تقریر کرتے تھے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہ میں کمروں سے اے سی اتار لوں گا, میں اگر کسی کے ساتھ انہوں نے رانا ثناء اللہ صاحب پہ ان کے دور حکومت میں ہیروئن ڈال دی گئی, کسی نے پاکستان میں تسلیم نہیں کیا. تو اس چیز کا جواب, آپ کا جو مقدمہ ہے وہ ایک بہتر مقدمہ ہونا چاہیے, اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ 90 کی دہائی آپ نے گزاری ہے. 90 دہائی کی جو ایکسپیرینسز ہیں وہ آپ دو جماعتوں کے پاس ہیں, اور اگر ہم یہ رویہ ان کے ساتھ رکھیں گے تو پاپولیرٹی کو تو ایک سائڈ پہ چھوڑیے, ہم اپنی جسٹیفیکیشن کس طرح دیں گے لوگوں کے سامنے؟ تو ہائی مورل گراؤنڈ آپ کو رکھنا چاہیے تھا, اور وہ نہیں رکھ پائے. جہاں جہاں پر زیادتی ہوتی رہی اس کے اوپر, چاہے وہ عمران خان صاحب کے دور میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوئی تو اس پہ میں نے اظہار رائے کیا, کسی اور کولیگ کے ساتھ ہوئی, پیپلز پارٹی میں کسی کولیگ کے ساتھ ہوئی اس کے اوپر کیا, اور اگر پی ٹی آئی میں بھی کسی کے ساتھ ہوئی تو وہ بھی کیا, اور پھر وہ باتیں شاید پسند نہیں آئیں. وہ مین پوائنٹ کون سا تھا جہاں سے جدائی ہوئی؟ بس وہ ان کو وہ گفتگو شاید پسند نہیں آئی, اور ان کا خیال تھا, مجھے کہا گیا کہ آپ زبان بندی کر لیں, آپ چپ ہو جائیں. میں کہا جی میں اپنا جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو تو ایکسرسائز کرتا رہوں گا, وہ تو ایک میرا اختیار ہے, اور اس کے اوپر میں کبھی کمپرومائز نہیں کروں گا. اور اگر اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ پہ آپ سے استعفیٰ لیا گیا, یہ اس کا جواب تو وہ دے سکتے ہیں جنہوں نے استعفیٰ مانگا. اب پارٹی والے کی پارٹی والے, یہ تو وہ بتائے نا کہ ان کے اوپر کس نے دباؤ ڈالا یا انہوں نے اپنے خود سے یہ فیصلہ کیا. آپ کو تو دوستوں نے بتایا ہوگا کچھ نہ کچھ, یہ بتانا تو ان کا کام ہے کہ اگر ان کے اندر اتنا مورل کرج ہے تو وہ بتائیں. میرے سے تو انہوں نے استعفیٰ مانگا, میں نے کہا حاضر. آپ کرتے کیا تھے انسانی حقوق کی کمیٹی میں؟ ارد گرد کچھ بیانات آپ کے, پارٹی کو مسئلہ تھا, اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ تھا. یہ تو پارٹی خود بتائے گی کہ انہیں کیا مسئلہ تھا. آپ نے بے بس کر دیا تھا پارٹی کو, اس پوزیشن پہ لے گئے تھے جہاں پہ وہ کیا کرتے, آپ کو نہ بھیجتے پارٹی سے, تو ان کا گزارا آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ سے واقف ہیں. جی, آج کی پیپلز پارٹی آپ پرانی, میں تو وہ پرانی پیپلز پارٹی کی تاریخ کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرتا تھا. آج کی پیپلز پارٹی تو بہت فرق ہے, اور اس میں شاید اس طرح کی ڈیبیٹ کی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے. بلاول صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی, کیا گفتگو ہوئی؟ بلاول صاحب سے میں ایک احترام کا رشتہ ہے, زرداری صاحب سے بھی احترام کا رشتہ ہے. انہوں نے مجھے سندھ سے سینیٹر الیکٹ کرایا, میں ان کا اس لیے کافی ممنون تھا. اور اب ایک پولیٹیکل اس کے اوپر ہم ایک ساتھ نہیں چل سکے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ان کی ذات پر یا اس کے علاوہ کوئی گفتگو کروں. وہ میرے لیے محترم ہیں اور محترم رہیں گے. ملاقات آخری خوشگوار تھی آپ؟ ہاں خوشگوار تھی. اور آپ پیپلز پارٹیز میں مطلب اپنے دروازے بند کر چکے ہیں مکمل, آپ خود نہیں جانا چاہیں گے کبھی؟ نہیں, اب تو پیپلز پارٹی کے اندر جانا اپنی سیلف رسپیکٹ کمپرومائز کرنے کی بات ہوگی, تو وہ تو بالکل. آپ میرے خیال میں کیلکولیٹ, آپ دور اندیش آدمی ہیں, آپ کیلکولیٹ کر چکے تھے کہ آگے کیا حالات ہونے جا رہے ہیں. اگر دور اندیش ہوں تو میرا نہیں خیال, میں جو چیز ایک دم احساس ہو, دل کو لگے, میں اس کے اوپر فوراً ری ایکٹ کرتا ہوں. دور اندیش آدمی تو ایسے نہیں کرتا. آپ الیکشن لڑنا چاہتے تھے, یہ کب سے طے ہو چکا تھا؟ الیکشن تو میں اسلام آباد سے پہلے بھی کنٹیسٹ کر چکا ہوں, 2013 میں کنٹیسٹ کر چکا ہوں, 2008 میں بھی کنٹیسٹ کر چکا ہوں. آپ کو اندازہ تھا پیپلز پارٹی سے تو ووٹ نہیں ملنے اس طرح؟ لیکن اگر بہتر پالیٹکس کی جاتی تو کیوں نہیں ملتے. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمیشہ
جو باقی جماعتوں سے ایک انفرادیت رہی ہے، منفرد رہے ہیں، وہ ایک پرو پیپل پالیٹکس تھی، ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹرگل تھی، اور پھر اس میں کچھ پرنسپلز تھے جو تاریخ سے گزر کر انہوں نے سیکھے، اور بہت بڑی تاریخ ہے شہید بی بی کی جو زندگی، ان کی جو سیاست، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو سیاست، تو اس کے ساتھ اگر اسی طرح کی سیاست اپنائی جاتی تو بالکل پاکستان میں آج بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پالیٹکس، لیفٹ آف دا سینٹر، لبرل پروگریسو پالیٹکس کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے۔ آج لوگوں کے سامنے چوائسیز کیا ہیں؟ ساری رائٹ آف دا سینٹر چوائسیز ہیں۔ آپ پنجاب اگر اٹھا کر دیکھ لیں، خیبر پختونخوا اٹھا کر دیکھ لیں، تو جو لیفٹ آف دا سینٹر پالیٹکس کرنے والی جماعتیں تھیں انہوں نے تو اسپیس ساری رائٹ آف دا سینٹر جماعتوں کو پکڑا دی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آپ دیکھیے وہاں پر اے این پی تھی، لیکن اب وہ بھی بہت زیادہ پیچھے جا چکی ہے۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی نان ایگزسٹنٹ ہو چکی ہے، اور میرا تعلق کیونکہ پنجاب سے ہے، ہم اہل پنجاب کے لیے بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری چوائس ہی ہمارے سامنے دائیں بازو کی جماعتیں ہیں۔ لیفٹ کی گفتگو کرنے والی کوئی جماعت، کوئی چوائس ہی نہیں ہمارے سامنے رہ گئی۔ اور پاکستان کے لیے ایک جو پاس ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے سیٹ کیا تھا، اور میں ذاتی طور پہ جو سمجھتا ہوں، بھلے آپ اس سے اتفاق نہ کریں، کہ پاکستان کا مستقبل بھی ایک لبرل اور ایک پروگریسو ریاست کے طور پہ ہے۔ آپ کی اور پیپلز پارٹی کے جو موقف میں اختلاف تھا، اگر آپ والد مرحوم کی زندگی میں ان کے سامنے رکھتے تو وہ کیا اس پہ آپ کو کہتے تھے، یا رکھا کبھی آپ نے؟ نہیں، انہوں نے تو مجھے ہمیشہ بہت سپیس دی۔ انہوں نے کہا کہ میں جس وقت سیاست میں قدم رکھا میری عمر بہت کم تھی، 30 سال کی عمر میں مشیر بنا، کابینہ کا حصہ رہا۔ انہوں نے کبھی مجھے میرے سیاسی فیصلوں کے اندر کبھی میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈالا۔ ہمیشہ جب وہ حیات تھے انہوں نے مجھے پولیٹیکل سپیس دی کہ اپنے فیصلے خود کرو، زندگی تم نے گزارنی ہے، جس چیز کو تعلیم ہے تمہارے پاس، باقی سمجھ بوجھ رکھتے ہو، جتنی بھی رکھتے ہو، فیصلے خود یعنی وہ آپ کو پارٹی چھوڑنے دیتے ایسے اگر ہوتے؟ بالکل، مجھے کبھی نہ روکتے، کبھی نہ روکتے۔ تو اب آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ چودھری نثار صاحب کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں؟ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ فرینکلی میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں اپنے بارے میں بھی، اور ایک بس کمزور سا آدمی ہوں، رہنمائی چاہیے ہوتی ہے، لیکن ان جماعتوں کے اندر کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی کہ جس کی وجہ سے بندہ ان کی طرف اٹریکٹ ہو۔ پچھلے 3 سالوں میں مجھے بتائیے کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو حکومت میں نہ رہی ہو؟ سبھی حکومت میں رہے۔ پی ٹی آئی حکومت میں تھی، آج کل پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں نہ ہو۔ ان کے اپنے مسائل تو حل ہو گئے، ان کے کیسز بھی ختم ہو گئے، جو اکاؤنٹ فریز تھے وہ بھی ڈی فریز ہو گئے، لوگوں کے مسائل تو وہیں پر کھڑے ہیں۔ تو یہ جماعتیں آخر سیاست کرتی کس کے لیے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں سیاسی جماعتیں پاکستان کے مسائل حل نہیں کر پا رہی۔ ہر جماعت پچھلے 3 سالوں میں حکومت میں رہی ہے، لوگوں کے مسائل کہاں حل ہوئے؟ وہ اپنے مسائل بھی نہیں حل کر پائے۔ جو فنڈامنٹل ریفارمز ہیں جو اس ملک کی، جن کو اشد ضرورت ہے، فار ایگزامپل بیوروکریسی کی جو ریفارمز ہیں، جو آپ کی جوڈیشل ریفارمز ہیں، ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو نہ وہاں پر کوئی فورن انویسٹر آئے گا۔ جو ریفارمز کرنے کی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ابھی یہ جو 53 کے قریب قانون پاس کیے، مجھے ان میں سے بتائیں نا عوام کی فلاح کا کون سا قانون ہے؟ ہم ایک دم اکٹھے ہوئے جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے قانون کے اوپر، دونوں ہاتھوں سے ہم نے سلوٹ مار کے کہا، ہم نے کہا جناب ہم حاضر، ہماری خدمات، آپ کمال کرتے ہیں، آپ کہیں تو صحیح ایک دفعہ۔ بڑا کوئی کمال ہوا تھا ہر طرف، 13 منٹ کے اندر ہم نے وہ لیجسلیشن پاس کی، 13 منٹ میں۔ ایسے عام طور پہ ویسے کوئی دیکھنے میں نہیں، ایک پروسیس ہے لیجسلیشن کا۔ آپ اندر تھے پارلیمان کے، کیا دیکھا تھا اس وقت، ہوا کیا؟ 13 منٹ کے اندر جو لیجسلیشن پاس ہوئی، وہ کیوں پاس ہوئی؟ وہ اس لیے پاس ہوئی کہ ہمارا عوام کے ساتھ ہماری پرائرٹیز میں شامل نہیں ہے۔ ہم عوام کی فلاح کی کوئی لیجسلیشن ہو، وہ سالہ سال پڑی رہتی ہیں، ان کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ تو ہمیں فنڈامنٹلی یہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ حکومت میں تو آ جاتی ہیں، لیکن لوگوں کے مسائل حل کرنے میں تو ناکام رہی ہیں۔ تو میں اس وجہ سے سمجھتا ہوں کہ آنے والا الیکشن میں تو بطور آزاد امیدوار لڑوں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اپنا مقدمہ، اپنی سوچ میری لوگوں کے سامنے موجود ہے۔ اگر اسلام آباد اور راولپنڈی کے اس حلقے سے جہاں سے میں لڑنا الیکشن چاہ رہا ہوں، اگر لوگوں نے وہاں سے مجھے
میری اس سوچ کی کوئی پذیرائی کی تو میں ممنون ان کا رہوں گا، اگر نہیں کی یہ ان کا فیصلہ ہے. کیا ہوگا چیئرمین پی ٹی آئی اور اس وقت پاکستانی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ ایک شارٹ کمرشل بریک پھر حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آپ کی باغی کے خلاف الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنی پارٹی سے بغاوت ہی کر کے تو باغیوں کا حال پاکستان کی سیاست میں کوئی اچھا نہیں ہوتا. دیکھیں، ایک تو وہ باغی ہیں کوئی نہیں، ہمیشہ انہوں نے جو پرچیاں ان کو ملتی رہیں اس کے اوپر سیاست کرتے رہے. ایک آزادانہ سوچ کے وہ حامل کبھی نہیں رہے. اور پھر میں نے تو ابھی ریسنٹلی اس حلقے میں جب جانا شروع کیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ پنڈی اسلام آباد کے ساتھ ہوتے ہوئے اور اتنا اختیار رکھتے ہوئے جو ان کے پاس تھا چودھری نثار صاحب کے پاس، کہ وہاں پر ہاسپٹل تک موجود نہیں، لوگوں نے کیا کہا، وہاں پر کالجز نہیں ہیں. اور ایک وہاں پر اگر کسی کو وہاں کوئی بیماری آ جائے تو 6,000 روپیہ دے کر پنڈی سے ایمبولینس بلانی پڑتی ہے تاکہ مریض کو وہاں پر لے جا سکیں، کسی ہسپتال میں لے جا سکیں. اور نام سنے تو اتنا بڑا، اور پھر یہ حال انہوں نے اپنے حلقے میں لوگوں کا کر کے رکھا ہے. ایک انتقام کی سیاست وہاں پر کی، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انہوں نے سیاست کی. تو لوگ تو بڑے تنگ ہیں اور لوگ چاہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ایک مضبوط آدمی ان کے سامنے آئے. آئی ہوپ آئی کین پروو ٹو بی دیٹ مضبوط آدمی. ادروائز اگر لوگوں نے جو فیصلہ کیا وہ تو پھر آف کورس نہ جیتے تو کیا ہوئے گا. پولیٹیکل پارٹیز کا حال کیا ہے؟ یہ جو اتنا لمبی میں نے آپ کے سامنے تمہید باندھی ہے، مجھے بتائے نا کہ اس وقت جو اس حکومت نے پچھلے 1.5 سال کے اندر کیا ہے، جس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہے، بجلی جس طریقے سے مہنگی کی گئی ہے، پیٹرول جس طریقے سے مہنگا کیا گیا ہے، جو مس گورننس ہوئی ہے، جو میں آپ کو اگزامپلس دیے کہ نوجوان اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، اس ملک میں کوئی رہنا نہیں چاہتا، تو ان کا یہ بوجھ اٹھا کے میں عوام کے اندر نکل جاؤں؟ تو یہ بوجھ تو میں قطعاً نہیں اٹھانا چاہوں گا. اور فرینکلی جو کی پالیٹکس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہت پاپولر ہے. اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا. جو کچھ کیا گیا پچھلے 1.5 سال میں، ان کی پاپولیرٹی ابھی بھی لوگوں میں تحریک انصاف کی اسی طرح قائم ہے. لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہوں گے کہ ان کی ٹکٹ لے لیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا آپ سیاست کے اندر آپ لوگوں کو اس مقام تک پہنچا دیا آپ نے کہ جہاں پر وائلنس شروع ہو گئی. 9 مئی کی کوئی جسٹیفیکیشن تو سرے سے کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کوئی سیاسی لیڈر تو دے ہی نہیں سکتا. ہم ہمیشہ ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہماری اپنی پچ ہے سیاستدانوں کی، جس میں ہم کانسٹیٹیوشن کی بات کر سکتے ہیں، جس میں ہم ڈیموکریسی کی بات کر سکتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کر سکتے ہیں. اس پچ کے اوپر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو لا کر کھیلنا ہے، نہ کہ ہم نے اس پچ کے اوپر جانا ہے کہ جس کے اندر ہم کہیں جی کہ آ گئے ہیں ہم، تو پھر آگے سے مار ہی پڑنی ہے. جی وہ زیادہ تگڑے. دور حاضر میں حکمران کا کام کیا ہے کہ عوام کے اندر خوشحالی پیدا کرے، ملک کے اندر انصاف قائم کرے. یہ اس کی ذمہ داری ہے. ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنائے، تعلیم عام ہو، اچھی ہو، معیاری ہو، صحت کے مواقع میسر ہوں. اس چیز سے تو کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ موصوف خود کیا کرتے ہیں. انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. ان کے ذمہ کام ہے یہ چیزیں جو میں نے آپ کو گنائی کہ یہ کرنا. تو وہ جو ہم سیاستدان کئی دفعہ کیریڈ اوے ہو جاتے ہیں کہ ہم ووٹ حاصل کرنے کے لیے ہم مذہب کا بھی سہارا لے لیتے ہیں، ہم اپنی پاک بازی ثابت کرنے کے لیے ہم بڑے محب وطن بھی بن جاتے ہیں. تو لیٹس بی آنیسٹ یار، سیدھی بات کریں لوگوں سے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس ملک کے ساتھ اور اس کو ٹھیک کرنا ہے. ایشوز کے اوپر بات کریں، ایشوز کے اوپر پالیٹکس کریں. تو اس سے تھوڑا سا میں آپ تو بڑی آزاد طبیعت کے مالک ہیں. آپ تو نہ پارٹیوں میں آپ جانا چاہ رہے ہیں کہیں پہ جو مجھے آپ کے جذبات بتا رہے ہیں. نہیں، مجھے کوئی خوش فہمی بھی نہیں ہے کہ مجھے کوئی لینے میں انٹرسٹڈ ہے. کوئی نہ بھی آفر دو، پڑھے لکھے آدمی ہیں، پاپولر ہیں. مسلم لیگ نون آپ کے والد صاحب کا تو ایک بڑا تعلق رہا، کوئی وہاں سے آواز نہیں آئی آپ؟ نہیں، میں دیکھیں نا، آپ خود نہیں جانا چاہتے لیکن آفر تو آ جاتی ہے نا. دیکھیں میں کسی خوش فہمی کا شکار نہیں ہوں. آئی ڈونٹ تھنک کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر وہ ڈبیٹ کی گنجائش موجود ہے.
دیکھیں نا اب یہ جو لیجسلیشنز آ رہی ہیں, جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں, اسے سب سے پہلے پارٹیز کے اندر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی کہ یہ ہمارے لیے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ نہیں ہو رہی, آپ پارٹی کی اور پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ایک اب کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ جس میں صرف خوشامد ہے, میرٹ کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہے. کوئی بھی فیصلہ ہے اس کے اوپر اس کے پروز اینڈ کونز آپ نے دیکھنے ہیں, اس کو تولنا ہے کہ صحیح ہے نہیں ہے, گفتگو ہی نہیں ہے, صرف خوشامد ہے ایک عجیب سا وہ. تو میں اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ول فٹ ان اینی وے. خود آپ وکیل ہیں, ایک راستہ ہے جو اس طرف جاتا ہے اعتزاز احسن والا, لطیف کھوسا والا, کہ بغاوت کرو اور کھڑے ہو جاؤ. بغاوت تو آپ نے بھی کی. اور دوسری طرف ایک راستہ ہے شاید خاقان عباسی والا, آپ پاکستان کو ری امیجنگ اس کی طرف بھی جا رہے ہیں مفتاح اسماعیلی. تو کون سا لایا عمل پسند ہے آپ کو؟ دیکھیں نا ری امیجننگ میں ہم نے جو گفتگو کی وہی گفتگو کی جو ابھی میں نے ساری آپ کے ساتھ کم و بیش بیٹھ کر کی ہے, اور مقصد ہی یہ تھا کہ ہم یہ کم از کم یہ لوگوں کے شعور میں یہ بات تو لے کر آئیں کہ یار یہ پولیٹیکل پارٹیز اور یہ سارا نظام فیل ہو چکا ہے, جن کے لیے ہم سیاست کرتے ہیں, جن کے نام پر ہم سیاست کرتے ہیں, ہم انہیں ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ سلوشنز موجود نہیں ہیں, ہم یہ بھی کلیم نہیں کرتے کہ ہم عقل کل ہیں. پاکستان میں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو عقل مند لوگ بیٹھے ہیں اور جن کے پاس بڑی اچھی چیزوں کے اوپر رائے بھی ہے, سلوشنز بھی ہے, لیکن بہت سی سلوشنز ہمارے سامنے موجود ہیں, ہم ان کے اوپر عمل ہی نہیں کر رہے, ہماری پرائرٹیز ہی اور ہیں. تو ہم یہ گفتگو جو ہے یہ اس کا تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں, پاکستانی کی حیثیت سے آپ یہ پاکستانی کی حیثیت سے کہ یار کے پاس بہت ہو گیا ہے, خدا کا واسطہ اس ملک کو کسی جانب لے کے چلیں. 64% پاکستان 30 سال سے کم عمر کے لوگوں کا ہے, ان کے لیے کوئی امید یہاں پر اس ملک میں نہیں رہ گئی. اور ہم کیوں جھوٹ بولیں, کیوں منافقت کریں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کوئی رہنا چاہے گا اس ملک میں کوئی ہے ایسی چیز؟ دیکھیں اگر میرے پاس آپشن ہو میں بھی نہیں رہنا چاہوں گا, اس لیے کہ اس میں نہیں ہم وہ زندگی دے پا رہے لوگوں کو, نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ عزت نفس کا تحفظ ہے. یقین مانے دیکھیں پاکستان کے لوگ یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جو زندگی ہم انہیں اشرافیہ اس ملک کی, جس کے اندر میں بھی شامل ہوں, جو ہم انہیں گزارنے پہ مجبور کر رہے ہیں. لیکن یہ پبلک ہی تو ہے جو نواز شریف کو, بلاول بھٹو کو, مولانا فضل الرحمان کو, چیئرمین پی ٹی, ان سب کو لاتی ہے. اگر آپ آج کھڑے ہو جائیں, آپ نے آزاد کھڑے ہونا ہے الیکشن, آپ کو نتائج کا پہلے سے پتا, شاید خاقان عباسی صاحب کو اگر ٹکٹ نہ ملے تو وہ قومی اسمبلی میں نہیں جا سکتے, مفتاح اسماعیل صاحب نہیں جا سکتے, آپ جتنے بھی لوگ اکٹھے ہوئے, آپ لوگوں کا مستقبل تو دیکھیں یہ جو گفتگو ہے نا, ہم نے خیر فیصلہ تو نہیں کیا کہ ہم نے کوئی پولیٹیکل پارٹی بنانی ہے, لیکن ہم نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم نے بڑے ہو کے کوئی تھنک ٹینک بھی بننا ہے. تو یہ ایک آن گوئنگ کانورسیشن ہے. ہو سکتا ہے کہ ہم مستقبل میں آپس میں اور ہماری سوچ سے جو مطابقت رکھتے ہیں لوگ, ہم مل کے ایک پولیٹیکل پارٹی بنا لیں. ہو سکتا ہے کہ ہم نہ بنائیں, لیکن اگر ہم پولیٹیکل پارٹی بناتے ہیں تو وہ بھی ہمارا حق ہے. اپنا مقدمہ لے کے لوگوں کے سامنے جائیں گے اور لوگوں کے سامنے رکھیں گے, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے. مسلم لیگ نون 1993 میں بنی, اس سے پہلے تو مسلم لیگ کے اندر تو بڑی بڑی فگرز تھیں, جنیجو صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے. تو بھارت میں آپ دیکھ لیں, بی جے پی کے پاس 1986 کے اندر 2 سیٹیں تھیں اس میں. تو یہ تو ایک کنٹینیوس عمل ہے, یعنی آگے جا کے آپ پولیٹیکل پارٹی بن سکتے ہیں. ہو سکتا ہے خاقان عباسی صاحب, آپ اور بہت سے نامور لوگ پارٹی بنائیں اور لوگ پھر آپ پہ اعتماد کریں. تو یہ بات ہوئی نہیں, میں تو کانورسیشن تو یہ ہم ضرور آپس میں کرتے رہتے ہیں. شاہد صاحب کا ایک میاں نواز شریف کے حوالے سے ان کا ایک بڑا تعلق ہے, اور وہ اس تعلق کے بندھن میں کافی بندھے ہوئے ہیں. اگر وہ صرف ایک اور باقی جو جس طرح میں ہوں, میں تو کسی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہوں, تو میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اب آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورسز کو تیار ہونا چاہیے, سامنے آنا چاہیے. 2023 کا جو الیکشن ہے وہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ سب کو زندگی دے, ایک لمبی صحت دے. میرے خیال میں میاں نواز شریف صاحب کا آخری الیکشن ہے 2023 کا. 2023 کا زرداری صاحب کے لیے آخری الیکشن ہے, اور پھر اسی طرح عمران خان صاحب کے لیے بھی آخری الیکشن ہے. 2028 میں اللہ کرے کہ یہ سارے میدان میں موجود ہوں. لیکن دیکھیں اب پالیٹکس بھی فیل ہوتی جا رہی ہے. پالیٹکس بھی اب یہ پرانے زمانے کی پالیٹکس رہ گئی ہے. آج اگر میں کسی نوجوانوں کے ایک فرض کریں ایک طبقہ سامنے کھڑا ہے اور میں ان کے سامنے نعرہ لگاؤں کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, تو وہ تھوڑا سا فیل کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہا ہے, کس زمانے کی باتیں کر رہا ہے. تو ہمیں اپنی جو کانورسیشن ہے اس کو بھی تو تبدیل کرنا ہے. ہمیں اپنی گفتگو کو آج کے اس کے مطابق بنانا ہے, اور آج
کی جو گفتگو ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز کیا ہے؟ لوگوں کے پرابلمس. اور وہ لوگوں کے پرابلمس نہیں ہم سالو، کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں سالو کر پا رہی. اسی وجہ سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ آخری الیکشن ہوگا، اس کے بعد یہ سب لوگ ایرریلیونٹ ہو جائیں گے؟ میرے خیال ہے کہ آلٹرنیٹ پولیٹیکل فورسز نے اس ملک میں ایمرج ہونا ہے 2023 کے بعد. تبدیلی کی ہوائیں اس ملک کے اندر چلنی ہیں، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس نئے پولیٹیکل لیڈر بھی ابھر کے آئیں اور نئی پولیٹیکل پارٹیز بھی آئیں، اور پھر ایونچولی لوگ فیصلہ کریں گے. کیونکہ یہ جتنے اس وقت موجود ہیں ان ساروں کو تو لوگوں نے دیکھ لیا. کئی دفعہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں. عمران خان صاحب کا بھی ایکسپیریمنٹ ہو گیا. لوگوں کے مسائل تو وہیں پر ہیں. سولوشن اورینٹیڈ، ایشو اورینٹیڈ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو سامنے آنا پڑے گا تاکہ لوگوں کے پرابلمز ریزالو کریں. ورنہ فرینکلی آپ کو بتاؤں یہاں پر حالات کافی خراب ہونے ہیں. ہم آلریڈی اینارکی کی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. سارے انسٹیٹیوشنز کرمبل کر گئے ہیں. لوگوں کے اندر امید ختم ہو گئی ہے. یہاں پر تو ہم ایک دوسرے سے بڑا شدید الجھیں گے. تو اس سے پہلے کہ ہم اس نوبت تک پہنچیں ہم سب کو عقل کرنی چاہیے، سیاستدانوں کو، ملٹری کو، جوڈیشری کو، میڈیا کو، ہمارے کاروباری طبقے کو، اور بیٹھ کر کچھ لائنز ڈرا کرنی پڑیں گی کہ یار اگر اس 24-25 کروڑ کا جو یہ جمع غفیر ہے کہ اس کو اگر ہم نے ایک بہتر زندگی دینی ہے، اس کو دنیا کے اندر ایک بہتر مقام دینا ہے، ایک کانفیڈنٹ سٹیزنز بنانا ہے، تو پھر ہمیں یہ کچھ چیزیں کرنی پڑیں گی. اپنے آپ کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا. کون سی پارٹی میں جائیں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک شارٹ ویلکم بیک. ان کو خوف ہے کہ یہ ان پاپولر ہے. ان کو خوف ہے کہ اگر یہ میدان میں جائیں گے تو وہاں پر تحریک انصاف ان سے زیادہ پاپولیرٹی رکھتی ہے. یعنی وہ جیتیں گے؟ ابھی جس طرح کی پاپولیرٹی ہے فرینکلی، اور جس طرح کی ان کی ان پاپولیرٹی ہے، تو اگر اگلے ہفتے آپ الیکشنز کرائیں تو میں تو نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی، اور اسپیشلی پنجاب جو بیٹل گراؤنڈ ہے اس کے اندر مسلم لیگ نون کو بہتر پوزیشن رکھتی ہے. تحریک انصاف حاوی ہے ان پہ فرینکلی. تو اب اس خوف سے کہ یار کہ فلانا الیکشن نہ جیت جائے، آپ نے الیکشنز ہی نہیں کرانے، تو پھر آگے مستقبل میں کون کرائے گا؟ ہمیشہ یہی ہوگا کہ جب آپ حکومت میں ہوں گے کوئی نہ کوئی تو پاپولر ہوگا. نہیں، یہ 1 سال کا یا 6 ماہ کا کوئی ٹائم لے کے بندوبست کر لیں گے. کیوں ہو؟ لوگوں کو فیصلہ کرنے دینا. لوگوں سے کیوں گھبراتے ہیں؟ جمہوریت تو یہی ہے. نہیں، اسٹیبلشمنٹ اپنی غلطی سدھارنا چاہ رہی ہے نا. 2018 میں وہ کہتے ہیں غلطی ہم نے کی، ان کو لے کے آئے. غلطی کو اگر سدھارنا ہے نا جی تو وہ پولیٹیکلی سدھاری جا سکتی ہے. وہ زور زبردستی سے نہیں سدھاری جا سکتی. زور زبردستی سے آپ نے ان کو اور پاپولر کر دیا ہے، ہمدردیاں ان سے بڑھا دی ہیں لوگوں کی. آپ کو الیکشن وقت پہ ہوتے نظر نہیں آتے؟ مجھے الیکشن وقت پہ نظر نہیں. کیا لگتا ہے ڈیلے کتنا ہے اور پلان کیا ہے اندر؟ میرے خیال میں کوئی دیکھیں نا، میں اس کانفیڈنس سے آپ کو نہیں کہہ سکتا. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر آئین کی واضح شکیں موجود ہیں کہ جی 90 روز کے اندر الیکشن ہونا ہے. اور یہ جو ٹریڈیشن ہے، یہ ٹریڈیشن ہم شک ہوتی ہے نا، ہم یہ فالو کرتے آ رہے ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے. وائلیٹ کر دیں. اب میں نہیں کانفیڈنس سے آپ کو کہہ سکتا کہ یار الیکشن جو ہے کروائیں گے نہیں کرائیں گے. تو یہ کنفیوژن اور بے یقینی کی جو فضا ہے یہ تو انہوں نے خود کریٹ کی. اور اب مجھے ایک دفعہ یہ آپ نے قومی الیکشنز بھی ڈیلے کر دیے تو ہم تو بدتدریج، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ہم اینارکی کی اسٹیٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ سینٹ میں کیا ہوا تھا؟ ووٹ جو ہے آپ لوگوں کی اکثریت تھی، پھر وہ اقلیت میں ہو گئی جب چیئرمین صاحب والا مسئلہ ہوا. تو کیمرے ہم نے پکڑے نہیں تھے، یاد نہیں؟ آپ تو بڑے پیش تھے. میں اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب آپ ہمیشہ اکٹھے جا کے کچھ نہ کچھ کرتے ہوتے ہیں. تو وہ ہوا کہ بعد میں پیپلز پارٹی نے وہ ذمہ داران نہیں پکڑے، وہ لوگ نہیں پکڑے گئے. وہ کون تھے جنہوں نے پارٹی کے ساتھ؟ اوپر ایک کمیٹی بھی اس کے اوپر بنی لیکن کسی نے فالو ہی نہیں کیا. پیپلز پارٹی کو کوئی غرض نہیں اس وقت. تو بلاول صاحب بہت غصے میں تھے. مسلم لیگ نون، کیا ان کو کوئی غرض رہی؟ اچھا. مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا ان کو کوئی غرض رہی؟ ان کے بھی تو کینڈیڈیٹ لڑ رہے تھے نا. تو ویسے آپ کو ان کرداروں کا آپ کو تو پتہ ہی ہوگا. نہیں، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ گفتگو ہر وقت کرنی مصطفیٰ نے جو بہادر آدمی نہیں اس قوم میں. دیکھیں نا، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے تو وہاں پر جا کر کیمرے پکڑ لیے. اب یہ جو فرنٹ روز میں بیٹھے ہوئے تھے، جن کا الیکشن تھا، جو الیکشن میں امیدوار تھے، ان کا کام نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر بولیں اور کہیں کہ جی جناب یہ الیکشن جو مجھے ہروایا گیا، جس میں کیمرے لگائے گئے، اس کو ریگ کیا گیا، اس میں دھاندلی کرنے کی ایک اسکیم بنائی گئی،
تو اس کے اوپر تحقیقات والی کمیٹی کی جو ریکمنڈیشنز ہیں، یا وہ کمیٹی کبھی بیٹھی بھی صحیح، ایک دفعہ بھی نہیں بیٹھی وہ کمیٹی. لگائے کس نے تھے کیمرے وہ؟ کیمرے جو لگاتے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے ہی لگائے تھے. یہ اور بھی آپ ان پہ لگائے ڈال تھے. دیں آپ، کس پہ؟ یہ بھی ان پہ ڈال دیں آپ. نہیں تو اور کیمرے کس نے لگائے تھے؟ اندر تو پارلیمنٹرینز ہوتے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. آپ اتنے معصوم ہیں. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. مجھے تو نہیں اندازہ تھا. میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اتنے معصوم ہیں آپ. یہ بتائیے کہ یہ سنجرانی صاحب سے کبھی نہیں پوچھا آپ نے؟ ہمیں کہاں بتاتے ہیں. اچھا یہ گیلانی صاحب اور جو شیخ صاحب والا ہوا تھا مقابلہ سینٹ والا، اس میں ہوا کیا؟ یعنی شیخ صاحب، میں جب پارلیمنٹ مسلم میں لیگ گیا، نون کا ٹکٹ چلا تھا، کیا ہوا تھا اس وقت؟ مسلم لیگ نون پاپولر تھی. لوگوں نے اس وقت کہا کہ جناب ہم سے اگلے الیکشن میں آپ وعدہ کریں کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کر دیں گے تو ہم ووٹ دے دیں گے. اس وقت آپ شریک جرم تھے. اس میں شریک جرم ہونے کی کیا بات ہے؟ ہاں جی. لوگ جو تھے وہ سارے کے سارے ایم این ایز اگلا الیکشن دیکھ رہے تھے. اس میں جو نقطے کی بات ہے، جو اصل اس میں نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت تک آپ اصولوں پر مبنی سیاست کرتے رہے، آپ لوگوں کے لیے اٹریکٹیو رہے، جس وقت آپ کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا، سویلین سپرمیسی کی آپ گفتگو کرتے تھے، آپ کا نعرہ اٹریکٹیو تھا، لوگ آپ کی طرف متوجہ تھے اور سمجھ رہے تھے کہ اگلے آنے والے الیکشنز میں خان صاحب کا کوئی حال نہیں ہوگا. اور جیسے ہی آپ نے پینترا بدلا اور آپ نے ماشاءاللہ وہ تاریخ رقم کرنا شروع کی کہ جس تاریخ میں آپ نے چاپلوسی اور قبولیت حاصل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لوگ آپ سے خفا ہو گئے، آپ سے پیچھے ہٹ کے. آج اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو آپ کے خیال میں کیا، میں نے جس طرح بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہا، مسلم لیگ نون کی وہ پوزیشن نہیں ہے پنجاب میں جو مین بیٹل فیلڈ ہے. تو یہ انفارچونیٹلی ہم وہ پالیٹکس کے ایسے شکار ہو گئے ہیں جس میں اقتدار کے لیے ہم ہر چیز قربان کرنے کے. عوام اگر ووٹ ڈالیں، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، تو اس کے نتیجے میں بھی بلاول بھٹو، شہباز شریف یا مریم نواز یا نواز شریف، ان لوگوں میں سے کوئی وزیر اعظم آئے گا؟ دیکھیں آنے والی اسمبلی مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کوئی بھی کلیئر کٹ میجورٹی حاصل کر پائے گا. ایک ہاچ پاچ ہوگا. پیپلز پارٹی سندھ میں اپنی وہی پوزیشن رکھتی ہے، بلکہ شاید کراچی کے اندر کچھ سیٹس گین کر لے. جو ان کی باقی جگہوں پہ توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. مسلم لیگ نون کچھ حصہ لے گی. تحریک انصاف پاپولر ہے، اس کو روکنے کے لیے حربے آزمائے جائیں گے. تو آپ نے بیسیکلی عوام کو دیکھ کے یہ اندازہ لگایا کہ اگلی جو پارلیمنٹ ہے اس میں کسی کی میجورٹی نہیں ہوگی، یا آپ کو کوئی روڈ میپ نظر آیا کہیں سے؟ نہیں، روڈ میپ تو نہیں نظر آیا. بس یہی جو چیزیں ہو رہی ہیں، جس طریقے سے اچانک صبح اٹھے تو پتہ چلتا ہے ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بن گئی ہے، اور یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر ایک ریزنیبل ایزمپشن تو یہی ہے کہ کوئی کلیئر کٹ میجورٹی حاصل نہیں کر پائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں کولیشن گورنمنٹ ہوگی. اینڈ کولیشن گورنمنٹ سوٹس دا اسٹیبلشمنٹ، کہ جس مرضی کو ایک دو اتحادی ادھر سے ادھر کر دی ہے، وہ بھی جو وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا وہ بھی پریشان ہوگا، انہی کی طرف انہی کی سپورٹ کے لیے دیکھتا رہے گا. اور ہو سکتا ہے کہ شاید جو آنے والی اسمبلی ہو اس کے 5 سالہ مدت میں ہم 3-4 وزیر اعظم بدلتے ہوئے دیکھیں. اچھا، اگلے پاسبل ہے، 2-2 کی رسم تو پڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 5 وزیر اعظم آ جائے 5 سال کے لیے. تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم یہ فنڈامنٹل کانٹرڈکشن نہیں دور کریں گے تو یہ کہ نئی یہ سیاسی ملک چلانا کس نے نئی ہے، سیاسی کس طرح پارٹیاں جو چلنا ہے. یہ عوامی پریشر میں بن رہی ہیں، عوام چاہ رہے ہیں کہ نئی سیاسی پارٹی بنے. استحکام پارٹی جو ہے وہ تو بالکل، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کے پریشر میں بنی ہے تو پھر سبحان اللہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر بنی ہے اور وہ سمجھتے ہیں آپ عوام کے پریشر میں بنی ہے تو سبحان اللہ. دیکھیں یہی وہ چیزیں ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کا جو اثر رسوخ ہے ہمارے ملک کی پالیٹکس کے اندر، ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. پولیٹیکل پروسیس کو آپ چلنے دیں، راستہ دیں. ایک دفعہ یہ ایکسپیریمنٹ بھی کر لیں کہ آپ پولیٹیکل پروسیس کے اندر انٹرفیئر نہیں کریں گے. 5 سال جس کو حکومت ملی ہے اس کو چلانے دیں گے، اور 5 سال بعد لوگوں کو احتساب کرنے دیں گے. صرف یہ اگر آپ اس ملک کے اندر ایک ایکسپیریمنٹ کر لیں تو یقین مانیں چیزیں ٹھیک سے چلنا شروع ہو جائیں گی. بس آخری بات ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے لیے آج بھی نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو بلاول صاحب کے لیے کوئی مشورہ آیا تو وہ دے دیں. نہیں، بلاول صاحب بالکل میں نرم گوشہ پیپلز پارٹی کے لیے بھی رکھتا ہوں، بلاول صاحب کے لیے بھی، زرداری صاحب کے لیے بھی. ان کے پاس بہت سارے ان کے جو مشورے دینے والے موجود ہیں، سینئر لوگ ہیں، اور آئی وش دیم ویل. جو کر رہے ہیں کرتے رہیں.
اب دیکھ لیں, آپ خود اس چیز کا مجھے بتائیں. میں تو نہیں سمجھتا کہ پنجاب کے اندر اگر پیپلز پارٹی کے 500 ووٹ تھے تو 500 سے 700 بھی ہوئے ہیں پچھلے 1.5 سالوں 3 سالوں کم تو ہوئے ہوں گے 500 سے. تو یہ تو ان کے لیے ایک سوچنے کی چیز ہے, ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہماری پالیٹکس کہاں جا رہی ہے اور وہ لوگوں کے اندر کتنی پذیرائی حاصل کر رہی ہے. سندھ میں تو بالکل پذیرائی انہیں حاصل ہے, لیکن بیونڈ سندھ تو پذیرائی مشکل نظر آ رہی ہے. پاکستان کی عوام کو کتنی دیر مزید انتظار کرنا پڑے گا آپ کی جو پارٹی آ رہی ہے, پولیٹیکل پارٹی آپ کی؟ میں نے تو آپ کو نہیں کہا کہ پولیٹیکل پارٹی آ رہی ہمیں آگے جا کے بن assume سکتی کر لی ہے, آگے جا کے بن سکتی ہے. بڑی امیدیں ہیں لوگوں کو آپ لوگوں سے. نہیں, کوئی امیدیں نہیں ہے. آپ مجھے سوال میں پھنسائیں مت. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.